کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں احوال سناؤ ابراہیم کے مہمانوں کا۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، جب وہ اس کے پاس آئے تو بولے سلام، کہا ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، کہا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، اب کاہے پر بشارت دیتے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، کہا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، کہا پھر تمہارا کیا کام ہے اے فرشتوں؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر لوط کے گھر والے ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، مگر اس کی عورت ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے قال إنكم قوم منكرون، کہا تم تو کچھ بیگانہ لوگ ہو۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے، اور تم میں کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے، اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ
الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان والوں کی طرح صراط مستقیم پر اللہ کریم ہم سب کو قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع سبحان اللہ. اس کا تعلق اگر رمضان المبارک سے جوڑا جائے تو بھی جڑ جائے گا، صبح سے جوڑا جائے تو بھی جڑ جائے گا، شام سے جوڑا جائے تو بھی جڑ جائے گا. حالات، احوال، کیفیات سے اگر اس کا تعلق جوڑا جائے تو بھی جڑ جائے گا. ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے، اور قرآن کریم نے اس پر بہت ساری جو ہے وہ تعریفات بیان فرمائی ہیں اس عمل کو جو ہے وہ اختیار کرنے پر، اور وہ ہے صدقہ. سبحان اللہ. احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، اور پھر حضور کی جود و نوال میں، خیرات میں، عطاؤں میں ماہ رمضان مبارک میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. شہر المواسات قرار دیا گیا، بلائی کا مہینہ، احساس کا مہینہ ماہ رمضان مبارک کو. تو مسلمانوں کی ایک جو ہے وہ تعداد ہوتی ہے جو بالخصوص ماہ رمضان مبارک میں، اور اس میں بھی بالخصوص افطار اور سحر کے حوالے سے بڑا ایک دلچسپی کا سلسلہ رکھتی ہے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، صدقے کی قسم ہے. پھر صدقے کی مختلف جہات، ڈائمینشنز شرعی اعتبار سے بھی جو ہے وہ بنتی ہیں. تو انشاءاللہ الکریم آج ہم اس عنوان کو لے کر کے چلیں گے. عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے عمر بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن
جنت میں، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں ان کے گیسو نگی رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نگی رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے، باغ جنت میں سر بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے، حال بگڑا ہے، حال بگڑا ہے، تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، باغ جنت میں، اور جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، باغ جنت میں، جان گفتار تو رفتار ہوئی روح رواں، جان گفتار تو رفتار ہوئی روح رواں، دم قدم سے تیرے دم قدم سے تیرے اعجاز مسیحائی ہے، دم قدم سے تیرے اعجاز مسیحائی ہے، باغ جنت میں، اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے،
سناؤں میں تمہارے ہوتے بے قصوں کی اسی ہاں بے قصوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے بے قصوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے بے قصوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے باغ جنت میں میرا علی چمنارائے ہے باغ جنت میں اور چشم بے خواب کے صدقے میں ہے بیدار نصیب چشم بے خواب کے صدقے میں ہے بیدار نصیب آپ جاگے تو آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے باغ جنت میں اور ہاتھ پھیلائے ہوئے دور پڑے گئے منگتا ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے گئے منگتا دیکھو میرے داتا کی دیکھو میرے داتا کی سواری سر حشر آئی ہے میرے داتا کی سواری سر حشر آئی ہے میرے داتا کی سواری سر حشر آئی ہے باغ جنت میں اور نا امیدوں تمہیں مجدہ کے خدا کی رحمت اور نا امیدوں تمہیں مجدہ کے خدا کی رحمت انہیں محشر میں تمہارے ہی لیے لائی ہے انہیں محشر میں تمہارے ہی لیے لائی ہے باغ جنت میں میرا علی چمنارائے ہے باغ جنت میں اور اے حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤں اے حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤں ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے باغ جنت میں میرا علی چمنارائے ہے باغ جنت میں میرا علی چمنارائے ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغیر آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمنارائے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا زبردست کلام پڑھا ہے عمر بھائی، کیا ماشاءاللہ آپ نے اس کی طرز لی ہے، کیا انداز لیا ہے، اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیے عدنان بھائی کہ استاد صاحب مقطع جو کلام کا ہے نا جی، اس نے تو کمال ہی کر دی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آپ دیکھیے کہ فرماتے ہیں اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، یہ ویسے بندہ یہ جو صدقے جاؤں کہتا ہے نا، تو جب دل جو ہے نا وہ وارفتگی کی انتہا کو پہنچ رہا ہوتا ہے نا، اس وقت بندہ کہتا ہے کہ بس کیا کروں، صدقے جاؤں، ہے جی۔ اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، اور آگے آپ دیکھیں جو کمال ہے وہ اگلے مصرے میں ہے، ذرے ذرے، پہلے ذرے کا ذہن میں تصور لائیں، ذرہ کتنا سا ہوتا ہے؟ ذرہ جیسے کبھی سورج کی کرن کبھی آ رہی ہو نا اس کے اندر کمرے کے اندر، تو آپ کو اس میں کمرے میں اندھیرا ہے تو سورج کی ہلکی سی وہ لائٹ آ رہی ہے، تو اس کے اندر آپ کو کیا ہوگا، کچھ وہ اڑتے ہوئے ذرے سے نا، وہ 10 پارٹیکل کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ ذرے مطلب کہلاتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ذرے ذرے سے کیا ہے، عیاں، ادھر ذرہ اور کہاں پر کیا ہے کہ لفظ عیاں کے اندر جو معنویت ہے، یہ اہل ادب اس کے ذوق کو جو ہے وہ محسوس کریں گے۔ اور پھر عیاں کیا، ذرے ذرے سے عیاں ہے کیا، جلوائے زیبائی، جلوائے زیبائی کیا ہے، ذرے ذرے سے عیاں ہے۔ تو ادھر ذرے سے عیاں کیوں نہ ہو کہ ذرہ بھی تو حسن جہاں تاب کا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، نگاہ عنایت بھی نصیب فرمائے، اور ایسے مہربان، ایسے کریم، ایسے پیارے، ایسے شفیق نبی کا اللہ کریم نے ہمیں امتی بنایا ہے۔ ہم اس پر اللہ کریم کا جو ہے وہ بے حد و بے شمار، جیسے وہ راضی ہوتا ہے اس طرح اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور کل قیامت میں بھی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شمار بھی فرمائے، اور انہی میں ہمیں اٹھائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ صدقہ آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ سر معنی کیا ہے صدقے کا، معنی، مضمون، مفہوم، تھوڑا اس کو بھی واضح فرمائیں۔ صدقے کا اصطلاحی معنی تو یہ ہے کہ وہ عطیہ، وہ تحفہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کے لیے پیش کیا جائے۔ جی۔ اب اس میں ایک بڑی ذوق افزا بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے، جتنا ہے، جب ہے، جی، یہ سارے کا سارا اللہ پاک کا دیا ہوا ہے۔ ایسی بات۔ اب اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت میں سے، اللہ پاک کے دیے ہوئے سامان میں سے، مال میں سے، اسی کی راہ میں، اس کی پسند کی جگہ پر جی، خرچ کر دینا، دے دینا، یہ صدقہ ہے، اور اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ یعنی بلا تشبیہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کچھ رقم دیتا ہے، جی، اور اس کے بعد وہ باپ کو ہی کچھ پیسے دے اپنی طرف سے کہ یہ آپ رکھ آپ لیں۔ کے لیے، اب باپ ہی کی دی ہوئی رقم جی، اسی کو واپس دی، جی، تو اس نے نیا کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن رب تعالیٰ کا دیکھیے کہ کرم کتنا ہے کہ جی، اس کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کی پسند کی جگہ پر جہاں جہاں اس نے خرچ کرنے کا کہا ہے، تو اس کا ثواب بھی ہمیں ہی ملے گا۔ واہ، یعنی کہ ہمارا تو اس میں کچھ بھی نہ ہوا، ایسی بات۔ صرف ہم نے خرچ کیا، اس کی راہ میں پیش کیا۔ اب یہ کہ صدقہ کا مفہوم عام طور پہ جب صدقہ ہم بولتے ہیں تو اس کا تعلق مال سے بن جاتا ہے، صحیح، کہ مال دیا یا کوئی سامان پیش کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، جیسے قربانی، یہ بھی ایک صدقہ کی صورت ہے۔ صحیح، اب صدقے کی بھی دو صورتیں پھر بنتی ہیں، ایک وہ ہے کہ جو واجب ہے، لازم ہے ہم پر صحیح، کرنا، اب اس کی شرائط میں، صحیح، تو اب وہ شرائط جب پوری ہو جائیں گی تو ہم پہ لازم ہو جائے گا کہ اتنا مال جتنا شریعت مطہرہ نے کہا ہے وہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی صورت میں پیش کریں۔ جی، قربانی کا کہا ہے تو قربانی کا جانور جس شرائط کا ہو وہ ہم بارگاہ الہی میں
پیش کریں، اس کو عید کے روز ذبح کریں، جی قربان کریں۔ پھر یہ کہ مال زکوٰۃ دیتے ہیں ہم، تو اب وہ زکوٰۃ فرض ہوئی، اس کے بعد فوراً دینے کا نہیں، بلکہ 1 سال تک وہ مال آپ کے پاس رہا، آخر پر حساب لگا کے، اور دیگر بھی اس کے قواعد ہیں، اصول ہیں، رول ہیں، آپ راہ خدا میں اس کو دے دیں۔ یہ ہم پر لازم ہے، اور کتنا دینا ہے؟ 2.5%، 2.5%، 100 میں سے۔ تو یہ 2 صورتیں بنتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ کہ صدقے کی اور بھی صورتیں احادیث مبارکہ میں بیان ہوئیں کہ اگر ہم کوئی مسکرائیں گے کسی کے سامنے، میں حدیث پاک آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ واہ جی واہ۔ یہ ہے شعب الایمان، جی یہ بھی روایت ہے، اور سنن ترمذی کی پہلے میں روایت آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا، اس کو بھلائی کی طرف بلانا، یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے، اور گم کر دینے والی زمین پر کسی بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ رستہ بتانا، جی کیا بات ہے جی۔ مطلب وہ یہ کہ اگر خود جائے گا تو وہ ادھر ادھر کہیں بھٹک جائے گا، پہنچ نہیں پائے گا اپنی مطلوبہ جگہ پر، آپ نے اس کی صرف رہنمائی کر دی کہ اس طرح چلے جاؤ، یا اس کو لے جا کے چھوڑ آیا آپ۔ واہ۔ یہ دونوں صورتیں رہنمائی کی بن سکتی ہیں۔ اسی طرح کمزور نگاہ والا ہے کوئی، اس کو اس کی مدد کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی ہٹا دیا آپ نے، واہ یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، تو پہلے زمانے میں کنویں سے ڈول سے پانی نکالتے، تو آپ کو تو وہ کنویں سے پانی نکالنے کا تجربہ آپ کو بھی ہوا، مجھے بھی ہوا، مجھے کم ہے، آپ کو شاید زیادہ ہے۔ اب ڈول سے پانی نکالنا بھی ایک کام ہے، ایسی بات ہے، جیسا کنواں جیسا علاقہ، اور جیسا ڈول، ایسا جیسا ڈول کے اوپر ہی بڑا ڈول بھی جیسا۔ اب وہ نکالنے کے بعد جو اس نے محنت کی، جی اس محنت کو اپنے بھائی کے لیے اس نے قربان کر دیا، وہ نکالا ہوا پانی اس کو دے دیا۔ کیا بات۔ بعض متبرک کنویں ہوتے ہیں، آپ عرب شریف جائیں، سبحان اللہ، تو اس کا پانی نکالنے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی، بعض اوقات تو کھینچتے ہیں تو پانی پتہ چلتا ہے بہت تھوڑا سا آیا یا آیا ہی نہیں، تو وہاں بھی ظاہر ہے کہ جو ماہر ہوگا وہ جلدی نکال لیتا ہے۔ اب وہ اس نے نکالا، اور سامنے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اور حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ میں تو نکال نہیں پایا، آپ نے تو پانی نکالا، تو یہ اس کے ڈول میں ڈال دیا، اس کو دے دیا۔ تو اس طرح کی مثال دی گئی کہ اپنے ڈول سے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ قرض دینے کو بھی صدقہ فرمایا گیا۔ واہ واہ۔ اب یہ صدقے کا مفہوم کتنا وسیع ہے کہ آپ کے پاس مال ہے وہ خرچ کریں، تو یہ اصلی صدقہ جسے کہتے ہیں نا۔ جی۔ اور دوسری چیزیں جو بیان ہوئیں وہ ہے مثلی صدقہ، جی مثل صدقہ ہے، لیکن اس کا ثواب رب تعالیٰ کی عطا پر ہے، اور ہمارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ کوئی حد نہیں ہے رب کی عطاؤں کی، وہ جتنا چاہے جس کو چاہے ثواب اور انعام اور بدلہ عطا فرمائے۔ تو یہ تھا کہ یہ جو ہم مسکرا رہے ہیں، واہ، کس کے سامنے مسکرا رہے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے۔ تو رب تعالی ہمارے مال سے بھی بے نیاز ہے، ہماری مسکراہٹ سے بھی بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا۔ ہم اس کی مخلوق کے لیے یہ سارا کچھ پیش کر دیں، تو رب تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ کوئی ان کو دے جائے مال کی صورت میں، کوئی ان کے سامنے مسکرا دے، کوئی ان کو راستہ بتا دے، کوئی ان کی ہیلپ کر دے، کوئی ان کے راستے سے تکلیف دہ چیز، پتھر، ہڈی، کانٹا وغیرہ ہٹا دے، تو رب تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ وہ کرنے والے کو صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے رب تعالیٰ خالق ہے ہمارا اور ہم مخلوق ہیں، تو خالق کی مخلوق کے لیے محبت کا اندازہ لگائیں کہ ہمارا رب ہم پہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے۔ تو جب اسی کا دیا ہوا مال، اسی کی دی ہوئی صلاحیت، ہم اسی کی رضا کے لیے، اسی
کی خوشی کے لیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے جب خرچ کریں گے تو خود ہماری زندگیوں کے اندر کیسی کیسی برکتیں ہوں گی. اس کی روایات قرآن پاک میں بھی موجود، آیات اور احادیث قدسی میں بھی موجود، اور حدیث مبارکہ میں بھی موجود. حدیث قدسی کے مضمون رب تعالیٰ کی طرف سے ہے اور الفاظ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے. اس طرح کے یہ ثواب ہمیں عطا ہوئے کہ صدقے کا ثواب اتنا بیان کیا گیا کہ ہم پڑھنے کے بعد بھی ہمارا دل اور دماغ صدقہ کرنے سے رکے تو شاید ہم جذبات لیس ہیں، ایموشن لیس کہتے ہیں نا جس کو، وہ ہوں گے. جتنے اس میں فضائل بیان ہوئے، جتنے اس میں ترغیبیں ہوئیں، جتنے فوائد بیان کیے گئے انشاءاللہ ہوں گے. تو بہرحال ہمیں صدقے کو صرف ایک بنیادی کام کریں، صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ کی زندگی بار رونق ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، آپ تصور نہیں کر سکتے. کیا بات ہے، اتنی زیادہ بہاریں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور صدقہ انسان جو ہے وہ دیتا رہے، اور تھوڑا دے، بھلے تھوڑا دے لیکن مسلسل دے. سبحان حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوت القلوب کی پہلی جلد میں آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ عمل ہو بھلے تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب اور پسند ہے، بڑا پیارا ہے. واہ. تو جہاں تک رہا کچھ بھی نہیں دے سکتے، بہت کچھ دے سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں دے سکتے، کیا ہے، بہت کچھ دے سکتے ہیں. بھی کچھ کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اس میں سے کچھ بھی دے سکتے ہیں، ایک لقمہ بھی دے سکتے ہیں، اور لقمے کے بدلے میں لقمہ واپس بھی مل جاتا ہے. وہ واہ 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 واہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی خاص عنایت ہے یہ، کہ اسی کا دیا ہوا مال، اسی کی توفیق سے اسی کا بندہ اسی کی راہ میں دے رہا ہے، اور وہ کریم پھر اسے کیا کر رہا ہے، انعام بھی دے رہا ہے. میں نے اپنی اوقات کے مطابق ہی دینا ہے، لیکن جتنا میرا اس میں اخلاص ہوگا، جتنا اس کے اندر میری جو ہے وہ نیت اچھی ہوگی، اتنا ہی اللہ کریم ثواب کیا کرے گا، زیادہ عطا فرمائے گا. آپ دیکھیے یہ جو اسلام کی بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انداز ہے کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40,000 درہم قبول کیے ہیں ایک موقع کے اوپر، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کردہ مال جو ہے وہ قبول فرمایا ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوریں جو سارا دن محنت کمائی کر کے چند کھجوریں جو پیش کی گئی ہیں، حضور نے وہ بھی نہ صرف قبول فرمائی ہیں بلکہ دینے والے کی ایسی دل جوئی فرمائی ہے کہ بندہ واری واری جائے. خالد بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام ہے، اور یہ دینے والوں کو، اللہ کے دین کی طرف بڑھنے والوں کو بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا نے انہیں قاسم نعمت بنایا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کی نعمتوں سے محروم رہ جائے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کسی نے مال پیش کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھرپور حوصلہ افزائی فرمائی، سبحان اللہ. اس کے مال کو قبول بھی فرمایا، اور حضور کا صدقات کو اس طرح سے قبول کرنا جو لوگوں نے راہ خدا میں دیا، اور پھر اس کو نبی پاک علیہ السلام کا تحسین فرمانا اتنا پیارا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، لوگوں سے ان کے مالوں سے صدقہ وصول کیجئے. اور یہ صدقہ وصول کرنا کیا ہوگا، تطہرہم، اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کر دیں گے. وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ انہیں اور ستھرا کر دیں گے. وصلی علیہم، اور ان کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے. واہ. اب لوگ نبی پاک علیہ السلام کو ایک پرٹیکولر واقعے کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ ایک صحابی سارا دن مزدوری کر کے جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں غزوہ خندق کے موقع پر چند کھجوریں لے کر آئے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس تنگی کے موقع پر، جیسے اسرت کے موقع پر، غزوہ تبوک، غزوہ تبوک کے موقع پر یہ سب دینے کے لیے تیار ہے اور دے رہا ہے. جب یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تو دماغ دیکھے نا محبوب کی رضا کے لیے کیسا کام کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان صدقے سے محروم نہ رہے اور اس کے لیے تیاری کرے. تو اب یہ کیسے تیاری کر رہے ہیں کہ خود محنت مزدوری کرتے ہیں، اور جو محنت مزدوری سے کھجور حاصل ہوئے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تھوڑے سے کھجوروں میں سے مزید تھوڑا سا حصہ مختلف ڈیریوں پہ رکھتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے وہ بھی قبول ہو جائے. اب یہ نبی پاک علیہ السلام کے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا اور کیسی تسکین ہے مسلمانوں کے لیے. رب نے ایک تو ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ لے بھی لیجئے اور وصلی علیہم، جن سے صدقہ لیں ان کے لیے دعائیں بھی کیجئے. فائدہ کیا ہے؟ ان صلاتک سکن لہم. محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعائیں ان کو سکون دیتی ہیں، ان کے اطمینان کا ذریعہ بنتی ہیں. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے کام ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے، صدقہ وصول بھی کیا جا رہا ہے اور جو دے رہا ہے اس کو دعائیں دے کر مزید آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے، اپریسیشن بھی اس کی جا رہی ہے. اور الحمدللہ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں میں اس بات کا، علماء میں اس بات کا معمول ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر دونوں طرح سے عمل کرتے ہیں، بلکہ تینوں طرح سے عمل کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے بھی ہیں، صدقہ وصول بھی کرتے ہیں. جیسے مدارس کے لیے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، مسجد کے لیے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، دیگر مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ جوک در جوک آتے ہیں. پھر جو اعلان کر رہا ہے تو صدقہ لانے والے کے لیے دعا بھی کر رہا ہوتا ہے. جس نے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بدلہ عطا فرمائے، ان نعمتوں سے، اپنی فراوانی سے رب العالمین جل وعلا اسے حصہ عطا فرمائے، یہ بھی مل رہا ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا یوں بھی ہے کہ بندوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل بیت سے پوچھا، بکری ذبح ہوئی تھی تو فرمایا کچھ بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہاں کندھے کا حصہ جو ہے وہ بچ گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ عرض کیا گیا کہ کندھے کے سوا کچھ نہیں بچا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. اللہ، یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا ذرا اس کا مقام دیکھو، وہ بچ گیا ہے، وہ تمہارا محفوظ ہے. اور اس میں یہ بات بھی ان پر واضح کرنی تھی. دیکھیے جو بکری ذبح کی گئی نا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ صدقے کے لیے کی نہیں گئی تھی، بلکہ یہ اہل بیت کا راہ خدا میں اپنا مال ایسا خرچ کرنا تھا کہ اپنی اس گھر کی ضرورت کے لیے بھی کوئی چیز اگر خرچ کی گئی نا تو اس میں بھی اتنا صدقہ کیا گیا کہ بس بقدر ضرورت ہی رکھ لیا گیا، باقی سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیا گیا. یہ دل اور یہ انداز دینے والے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو رسول پاک علیہ السلام اس کے باوجود بھی، یعنی آپ دیکھیں پوری بکری میں سے صرف بازو گھر والوں نے رکھے، باقی سب کا سب صدقہ کر دیا، تو کتنا بڑا حصہ اس بکری کا صدقہ ہو گیا. اس کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام اکثر حصہ صدقہ ہو گیا. جی، اکثر حصہ صدقہ ہو گیا. اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام کا جو انداز ہے نا، وہ مزید ترغیب دے رہا ہے کہ جو تم نے دیا وہ بچ گیا، یہ دے دیتے یہ بھی بچ جاتا. نبی پاک علیہ السلام صدقے کو اتنا پسند فرماتے ہیں. اور پھر اہل بیت کا انداز دیکھیے کہ کوئی سائل سارے دن کا روزہ بھی ہونا، تب بھی سائل کوئی باہر سے آ جائے تو یہ فرماتے ہیں ہمارا تو روزہ ہے، ہم پانی پی کر بھی گزارا کر لیں گے، اگر کچھ کھجور کے دانے ابھی بھی موجود ہیں تو وہ بھی اسے ہی صدقہ کر دیا جائے، صدقے کے ثواب سے محروم نہ رہا جائے. کیا بات، سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ پھر اسلام نے صدقہ یہ ایک ڈھال ہے، بالکل مجھے کہنے دیجئے صدقہ ایک پروٹیکشن ہے. بلکہ اس سے بھی آگے ایک بات کہوں، صدقہ ایک ایسی جو ہے وہ حفاظتی شیلڈ ہے کہ جو انسان کو بیماریوں سے بھی بچائے گی، بلاؤں سے بھی بچائے گی، اور بگڑے کاموں کو بنانے میں اس کے لیے معاون و مددگار جو ہے وہ بن جائے گی. تو صدقہ یہ بندہ کرے اور اس پروٹیکشن میں آ جائے، شیلڈ میں آ جائے، اپنا صدقہ بھی دے،
اپنے بچوں کا بھی صدقہ دے، اپنے گھر والوں کا بھی صدقہ دے، اپنے ماں باپ کا بھی صدقہ دے، اپنے بہن بھائیوں کا بھی صدقہ دے. جی ہاں، اپنے بہن بھائیوں کا بھی کیا کرے؟ صدقہ دے. اور یہ جب دے رہا ہے تب دل میں نیت رکھے کہ میں اپنے بچوں کا، بیوی بچوں کا، آل اولاد کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا کیا کر رہا ہوں؟ صدقہ ان کا یہ دے رہا ہوں. تو یوں یہ دے. اچھا، اللہ نے جو ہے بچہ عطا فرمایا ہے، اولاد سے نوازا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا کیا جائے؟ صدقہ دیا جائے. بعض اوقات دوائیوں پر تو پیسے لگا رہے ہوتے ہیں لیکن صدقے پر ہم توجہ نہیں کرتے. جبکہ صدقہ کیا جائے تو ایک تو وہ دوائی کی زحمت سے ہی بندہ بچے گا، اور دوسرا اس کی برکات آنکھوں سے دکھتی ہوئی آپ کو محسوس ہو جائیں گی. اور پھر ویسے حکم بھی ہے اسلام میں کہ بچہ اللہ کریم اگر عطا فرمائے وہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کی بال جو ہے وہ کیا کیے جائیں؟ وہ اتار لیے جائیں، اس کا سر جو ہے وہ مونڈ دیا جائے، اور پھر جتنے بال کا وزن ہو اس کے برابر چاندی جو ہے صدقہ کر دی جائے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. تو جن کے ہاں اولاد ہے، جن کے بچے بڑے ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی صدقہ و خیرات کرتے رہیں. اور جن کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں تو وہ بھی یہ انیشیٹو اور قدم جو ضرور لیں کہ 7 دن پورے ہو گئے ہیں تو اس کے بال بھی اتاریں، اور بالوں کے جو ہے وہ اس کے وزن کے برابر چاندی بھی کیا کر دیں؟ صدقہ کر دیں. اور مبارکباد ہے ان کو جن کو اللہ کریم اولاد عطا فرما رہا ہے. تو صدقہ دے کر کے اپنے آپ کو کہاں لے کر کے آئیں؟ ایک پروٹیکشن کے اندر، ایک شیلڈ کے اندر لے کر کے آئیں. عدنان بھائی بالکل سلمان بھی، صدقہ دینا جہاں بندے کو بہت ساری بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچاتا ہے، صدقہ نہ دینے کو ہلاکت میں پڑ جانے کا ذریعہ اور سبب قرار دیا گیا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں. صدر الافاضل حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں انفاق کا ترک کرنا، راہ خدا میں خرچ نہ کرنا، یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے. فرماتے ہیں اسی طرح، اچھا ایک تو ہے خرچ نہ کرنا، ایک ہے خرچ میں بے جا جو ہے وہ یوں کہہ لیں طوالت اختیار کرنا، جسے اسراف کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ہلاکت میں پڑنے کا سبب ہے. درمیانی معاملہ ہو، بہن بہن ہو، اور خیر الامور اوسطھا والا معاملہ ہو. ہاں وہ لوگ اور ہیں جن کی شان، جن کی عظمت، جن کا مقام و مرتبہ، جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، وہ سارے کا سارا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خیرات کر کے دے کے حضور کی بارگاہ میں پھر بھی وہ اطمینان و سکون کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو وہ جو صدیقین کا مقام و مرتبہ ہے وہ جدا ہے، لیکن جو عام حکم ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات ضرور کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بے حد ترغیب ارشاد فرمائی ہے احادیث مبارکہ میں بھی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی برکات کو علماء نے باقاعدہ کتابوں میں واقعات کی صورت میں لکھے، اور بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر یہ یوں کہہ لیں کہ وہ بات ہے کہ جس پر ہمارے معاشرے کا بھی عمل ہے لوگوں کا. اس اعتبار سے ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں کب؟ جب کوئی بات نہیں بن رہی ہوتی، جب آدمی بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جی اب اس کو لے جائیں، اب اس کا جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اب صدقہ دے دیں آسانی ہو جائے گی. کوئی اور آدمی ہے بیچارے کی نزا کی کیفیت ہے، لوگ کہتے ہیں یار صدقہ دے دو آسانی ہو جائے گی. اور اس طرح کے بہت سارے معاملات جس میں یعنی لوگوں کا خود اس بات پر اعتقاد ہے کہ یہ فلاں مشکل آسان ہو جائے گی، کب؟ صدقہ دے دو آسان ہو جائے گی. تو یہ مشکل میں جب بندہ پڑ جائے تو جیسے صدقہ اس مشکل سے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے، ایسے ہی پہلے سے صدقہ دینا بندے کے مصائب و آلام میں پڑنے سے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے. حفاظت کا ذریعہ بھی آئے گی، نہیں مصیبت نہیں آئے گی. بالکل حفاظت کا ذریعہ ہے، سبب ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی. آپ دیکھیں دن کی ابتدا بندہ صبح میں کرتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح میں صدقہ کرنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا، ترغیب دی ہے. اور سبب کیا ہے؟
صبح صبح اٹھ کے آپ نیک کام کریں گے، صدقہ دیں گے، دن بھر اللہ تبارک و تعالی صدقہ دینے کے سبب اللہ تبارک و تعالی دن بھر بندے کی حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر اس میں ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے، جیسے شام کو دے رہا ہے، شام کو ساری رات صبح میں تک، حفاظت، ہاں جی، رات تک، صبح تک بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی امان میں ہے، حفاظت میں ہے۔ تو یوں بہت ساری چیزیں، جیسا استاد صاحب قبلہ نے فرمایا کہ صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ بندہ بعض اوقات کیا کر رہا ہوتا ہے، میرے پاس تو ہے ہی یہ، میں یہ سارے نہ دیں، یہ کس نے کہا؟ سارا دینے کا تو بول بھی نہیں رہے، سارا جو ہے وہ آپ صدقہ و خیرات کر دیں۔ جو قرآن مجید میں بھی حکم ہے، وہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا، جو ہم نے عطا کیا ہے مما آئی ہے حکم، ہاں جی، ارشاد فرمایا اس میں سے کچھ آپ جو بھی دیں گے نا، سارے کا سارا، اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے، سارے کا سارا بھی بندہ دے دے نا تو پھر بھی وہ کچھ ہی دیا اس نے، کیونکہ اس کے اپنے وجود میں رب کا عطا کیا وہ بہت کچھ ہے جو وہ نہیں دے رہا، اس کا مطالبہ بھی نہیں ہے اس سے۔ تو مما رزقناہم، جو اللہ پاک نے اسے رزق عطا کیا ہے، جو بھلائی عطا کی ہے، اس میں سے کچھ دے دے، اور کچھ جو ہے وہ کچھ ہی ہوا کرتا ہے، اور جب بندہ کچھ دیتا ہے اللہ کریم اسے بہت بہت عطا کچھ دیتا ہے۔ واہ جی واہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے، اللہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ سر دو طرح کے افراد ہوتے ہیں، کچھ تو وہ ہیں کہ جو بڑی دھوم دھام سے پیش کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو پنجابی میں کہتے ہیں لک لکا کے جو ہے وہ دے دیتے ہیں، یعنی چھپ چھپا کے جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں مدار اس کا جو ہے نا بیس نیت ہے۔ واہ، اگر تو کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ سب کے سامنے دے یا چھپ کے دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ تو چھپ کے دے بہتر ہے، کہ اس کی نیت کے اندر پھر کوئی ایسا معاملہ جو ہے نا وہ گڑبڑ والا نہیں آنے پائے گا کہ وہ لوگوں کو دکھاوے گا، کوئی ذہن اس کا بن جائے گا، یا پھر وہ آئندہ یہ کرے کہ یار 4 لوگ ہوں تو میں دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر اعلانیہ دیں، ان کو دیکھ کے دوسرے رغبت پکڑتے ہیں، صحیح، کہ اب مسجد بن رہی ہے تو ایک نے، جیسے آغاز ہوتا ہے ایک، جی، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، مشہور ہے یہ۔ اور رومال میں اگر کلیاں رکھ دو، پھول رکھ دو، تو رومال میں بھی اس کی خوشبو آ جاتی ہے۔ واہ، تو جیسا موقع، کیونکہ دل میں جو ہے وہ لوگ ویسا وہ نہیں جان سکتے، میرا رب جانتا ہے۔ تو آپ کے دل میں ہے کیا، یہ میرے رب کو پتہ ہے۔ آپ لوگوں کو مت منائیں، آپ اپنے رب کو منائیں۔ تو جیسا موقع، حکم یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، صحیح، یہ اخلاص ہے۔ کیونکہ ہمارے بزرگان دین بھی اس طرف رہے ہیں کہ ایک بزرگ کا صدقہ کرنے کا انداز ایسا تھا عدنان بھائی جی، وہ جب لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے نا تو سجدے میں گئے ہوتے تھے، تو ان کے جو جوتے رکھنے کی جہاں جگہ تھی، یا جوتوں کے آس پاس، وہاں پہ وہ مال رکھوا دیا کرتے تھے۔ اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ انہوں نے دیا ہے، بلکہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے گھر کوئی راشن، کوئی اس طرح کی چیزیں آتی تھی، یہ نہیں پتا کون دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اور جب ان کا وصال ہو گیا تو وہ چیزیں آنا بند ہو گئی۔ پھر پتہ چلا کہ اتنے گھرانے تھے جن کو یہ خفیہ طور پہ، پوشیدہ طور پر مدد کیا کرتے تھے۔ اب جیسا موقع آپ کسی باوقار شخص کی مالی طور پر ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ 10 آدمیوں کے درمیان اس کو دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیگریڈیشن کا شکار ہو، وہ نیچے تنزلی کی طرف جائے، اور اس کو فیل ہو کہ یار اتنے لوگوں کے سامنے میری عزت جو ہے نا وہ کم ہوئی۔ ایسے کو الگ سے آپ پیش کر دیں، بلکہ بات وہی کہ اگر کسی اور کے ذریعے پیش کر دیں، عدنان بھائی کو کسی نے دے دیا تو عدنان بھائی نے آگے دیا اور کہا کہ مجھے کسی نے دیا آپ کو دینے، تو یہ بھی تو چھپایا جا سکتا ہے۔ چھپانا چاہے نا، یہ ہم جو ہے نا انسان جب کسی بات کو چھپانا چاہے نا اپنا سلمان بھائی جی، تو ہم سے زیادہ اس معاملے میں ذہین اور چالاک اور سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ صحیح، اور جب ہم بتانا چاہیں تو پھر ہم، یعنی خواتین کے بارے میں پڑھا تھا کہیں پر،
अंगूठियां बतानी ना कि कितनी पहनी हुई, तो वो यहाँ से यहाँ खुजाती हैं, दांत खुजाती हैं हल्की से, तो सारी अंगूठियां नजर आ जाती हैं। तो बताना हो तो बहुत रास्ते तलाश कर लेते हैं, छुपाना हो तो इससे ज्यादा रास्ते तलाश कर देते हैं। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर छुपाना होता है, आप वहाँ छुपाइए, मदीना मैं तो ये अर्ज करूंगा। मरहबा। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बताना मुफीद है कि एक इंसान को रब ताला ने माल दिया और लोग माइनस जिसे कहते हैं कमेंट्स पे बहुत आते हैं कि यार इतना पैसा है इसके बाद, कभी नहीं सुना कि इसने कहीं दिया हो मस्जिद में, कभी जनाब कभी डोनेशन दी हो दावत इस्लामी को या किसी और इदारे को। यार ये अपना ही भीड़ बढ़ता रहता है। अब अगर वो बताएगा ना कि एक मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनवाता हूँ, ऐलान करेगा, अब वो लोगों के दिल में कम से कम उसके लिए माइनस कमेंट्स पैदा नहीं होंगे। तो कहाँ बताना है, कहाँ छुपाना है, ये मेरा ख्याल हमें खुद समझने की ज़रूरत है। तो अगर उस्ताद तालिबुल इल्म कोई गरीब है, स्टूडेंट उसका, उसकी मदद कर रहा है, अलग से कर दे। बल्कि यूं भी वो हो सकता है कि उस्ताद भले अपने पास से दे, वो अगर यूं बोलेगा कि किसी ने मुझे दिया है मैं आपको दे रहा हूँ, किसी ने दिया, किसी में सब आ जाता है, रब ताला ने दिया सही, तो शागिर्द की नजरें उसके सामने नीची नहीं होंगी। क्या बात, ये बड़ों की बड़ी बात होती है। एक बुजुर्ग का वाकया याद आ गया जी कि उनके पास कुछ शख्स आया मिलने, मुलाकाती ना जी, उन्होंने उसको कुछ रकम पेश की, कहा कि मेरे बेटे को ना पता चले, क्योंकि बेटे को पता चलेगा तो वो ना कि उसकी नजर में आपकी इज्जत जो है ना वो कम हो जाए कि इसने मेरे बाप से पैसे लिए। अब जनाब वो बेटा, उसको पता चल गया किसी तरह, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब ने इतनी रकम दी ना तो मेरा तो ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत में। उसने और रकम दे दी। वाह जी वाह, तो बड़े बाप का बड़ा बेटा, क्या बात, बाप का वो जिनके वो माइंडसेट देखिए, पता ना चले। तो जो इज्जत वाले लोग होते हैं ना, उलमा और इल्म दीन से वाबस्ता है, तो कोई इस तरह के लोगों की जब हेल्प करनी हो तो कोशिश करें छुपा के। दूसरों को आप तरगीब तो दे सकते हैं ना, यार आप उनके आजकल हालात थोड़े ना मामलात हैं, तो आप कुछ ना कुछ आप भी उनको चुपके से मदद कर दो। तरगीब देने में तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। तो कहाँ बताना है, कहाँ छुपाना है, जी, ये हमारे ज़हन के ऊपर है। वाह, बताने में नुकसानात हमारे उलमा ने गिनवा रखे हैं, वो पेश नज़र होने चाहिए। ऐसा ना हो कि दिया हुआ बेकार चला, रियाकारी में आ जाए। हाय हाय। और छुपाने का ज्यादा जो हुक्म, ज्यादा वो ताकीद ये भी की गई है कि इंसान का नफ्स बाज़ औक़ात उससे झूठ बोल रहा होता है। बाज़ औक़ात का नफ्स बोलता है झूठ है, नफ्स जो बुराइयों पे आमादा करता है ना, वो कभी सच थोड़ी बोलता है। वो तो वो क्या कहते हैं, कोटेड करके बुराई को उसके सामने लाता है। वो कहता है यार जबरदस्त है, वो करता है तो बाद में पता चलता है इसे तो कोटेड था, बीच में तो कचरा भरा हुआ है। ये बड़ा मसला होता है। सही। तो आप समझदार बने और शरीयत की रोशनी में समझदार बनेंगे, तब पता चल जाएगा कहाँ छुपाना है, कहाँ बताना है। क्या बात है। तो मुझे ये भी अल्लाह की अता है, और जिन्हें अल्लाह करीम ने अपना फजल माल की सूरत में, जिसके हलाल की सूरत में अता फरमाया है, उनके भी बड़े प्यारे प्यारे अंदाज जो है देखने को मिले। एक इस्लामी भाई हमारे अब्दुल मुस्तफ़ा, उन्होंने अपनी एक पहचान रखी है माशाल्लाह। जी जी। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया सहराए थर के अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो हमें बीच में इन्वॉल्व किया, तो उसकी लोकेशन देखने के लिए भी यहाँ बनेंगे, जब बन गया फिर वहाँ इफ्तिताह के लिए जाने के लिए भी, तो मैं भी उनके साथ 2-3 मरतबा जाना हुआ वहाँ पे। तो उन्होंने भी ये कहा कि आप यहाँ किसी को मत बताएं कि ये मैं बनवा रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ। तो ये भी एक अंदाज होता है कि देने वाला क्या कर रहा है, अपने आप को छुपा रहा है। और नेकियां वैसे छुपानी भी चाहिए, लेकिन बात वही जो उस्ताद साहब ने की है कि अगर तो तरगीब जो है वो ऐसा आदमी है कि जिससे दूसरों को तरगीब मिलेगी, तो उसको फिर ये क्या करना चाहिए, दिखा करके देना चाहिए, बता करके भी देना चाहिए और सबके सामने देना चाहिए। ज़कात के बारे में हुक्म है कि ज़कात देनी, ज़कात दे, सबके सामने दे, ताकि सबको तरगीब भी मिले।
اصل جو بات ہے وہ نیت کی ہے، دل کی ہے. نیت کو سیدھا کر لے، دل کو جو ہے وہ ٹھیک کر لے، تو پھر بہت ساری نقصانات سے بچنے میں کیا ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. صدقہ بھی کریں اور اللہ کریم کا ذکر بھی کریں. اللہ کریم کی مبارک نام ہے، بڑی برکتیں ہیں ان کی. آئیے آپ کو اس پر ایک ویڈیو کلپ بھی دکھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے آج جس نام کے فضائل و برکات ہم سنیں گے وہ ہے لفظ الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی ناموں میں سے یہ ایک نام ہے. اس کے اندر بھی اور رحمان کے اندر بھی، دونوں میں رحم کا معنی پایا جاتا ہے، مہربانی کا معنی پایا جاتا ہے. لیکن تھوڑا سا فرق علماء اس میں بیان کرتے ہیں کہ جو لفظ رحمان ہے اس کے اندر جو مہربانی ہے، اس کے اندر جو رحم ہے، وہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے، سب لوگوں کے لیے عمومی ہے. یعنی چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے جو پائی جاتی ہے اس کو لفظ رحمان سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور جو لفظ رحیم کا رحم ہے یہ خاص مسلمانوں کے لیے ہے. جیسے جو دنیا میں بھی اور بالخصوص آخرت میں جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا اس کو رحیم کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ان دونوں کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ تینوں اسماء اکٹھے ملا کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم عصر کی نماز کے بعد قبلہ رو بیٹھ جائے اور باوضو بیٹھا ہوا ہو اور یہ پڑھتا رہے، لگاتار پڑھتا رہے، درمیان میں کچھ دیر کے بعد درود شریف بھی پڑھتا رہے، اور جب غروب آفتاب میں تھوڑا سا وقت باقی رہ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جس مقصد کے لیے بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا فرمائے گا. اسی طرح ایک اکیلے یا رحیموں کا وظیفہ ہے. آئیے وہ بھی ہم سنتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو ہے نا وہ رزق حلال آئے، مالدار ہو جائیں، محتاجی نہ رہے، اچھی نیتیں ہوں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. ظاہری بات ہے مالدار ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، مالدار ہوں گے تو حج کرنے جائیں گے، مالدار ہوں گے تو آپ بہت سارے صدقات و خیرات نیک کاموں میں خرچ کر سکیں گے. تو اچھی نیتوں کے ساتھ کوئی مالدار ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے روزانہ 500 مرتبہ یا رحیم، روزانہ 500 مرتبہ یا رحیم یا رحیم یا رحیم اس کا ورد کیا کرے. اول آخر درود شریف پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد یہ شخص جو ہے امیر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کثرت سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. یہاں سر میں چاہوں گا آپ ایک اور عنوان کو بھی لیں کہ صدقہ کرنے کی جو بشارتیں ہیں وہ رزق حلال میں سے ہی صدقہ کرنے کی بشارتیں ہیں. اور اگر کسی نے حرام جمع کیا ہوا ہے یا سود جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے یا جوا کھیل رہا ہے اور وہ یا شراب جو ہے وہ بیچ رہا ہے یا اور اس طرح کے جو ہے وہ معاذ اللہ گھٹیا اور گندے کام کر رہا ہے اور اس سے اس کو کچھ پیسہ مل رہا ہے، تو اس سے اگر وہ فقیروں کو کھلا رہا ہے، ناشتوں کے جناب اس نے لگائے ہوئے، لوگ آئیں بھئی ناشتہ کرتے جہاں رش لگا ہوا ہے، ڈبل روٹی اور چنے جو ہے وہ صبح ناشتے میں مل رہے ہیں، یا کوئی ایکس وائی زی کوئی بھی چیز ہے ناشتے کرا رہا ہے، یا ویسے پیسے بانٹ رہا ہے یا کپڑے بانٹ رہا ہے اور ساتھ میں سلائی بھی دے رہا ہے. یہ بھی دیکھیں، کپڑے بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں سلائی بھی دے رہا ہے. کام تو اچھا ہی ہے لیکن جو اس کا سورس ہے وہ سورس کیا ہے؟ یہ رقم حرام کی کمائی ہوئی ہے یا سود کی کمائی ہوئی ہے یا یہ شراب کی کمائی ہوئی ہے یا یہ جوے کی کمائی ہوئی ہے یا مطلب حرام لوٹی ہوئی ہے. مطلب کسی کا پیسہ لوٹ کے، ڈاکہ مار کے، چوری کر کے یہ اب یہ کام بھی کر رہا ہے. تو کیا مشورہ دیں؟ کہیں یا کوئی مسجد بنوا رہا ہے، کہیں پہ مدرسہ بھی بنوا رہا ہے، ادھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چندہ دے رہا ہے اور اپنے آپ کو منا رہا ہے چلو یار کوئی دو پیسے اچھی جگہ پہ بھی لگا ہی رہے ہیں. بات یہ ہے کہ شروع میں جو ہم نے بات کی ہے نا کہ رب کا دیا ہوا مال اس کی پسند کی جگہ پہ خرچ کرنا. جی. تو آج دنیا میں ہم کسی کو اگر کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو صاف ستھری چیز پیش کریں. کھانا دیں تو اچھا دیں، کوئی پہناوا دیں، اس کو لباس وغیرہ دیں تو اچھا اور ستھرا دیں. تو حلال ستھرا ہے اور حرام گندا ہے. جی.
تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ستھری شے مقبول ہے. تو جس کے ساتھ غلاظت لپٹی ہوئی ہے، جی جو ہے ہی گندی جگہ کی پیداوار، جی حرام، وہ رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں قبول کیسے ہوگا؟ دینا تو بڑی جرت کی بات ہے ہائے ہائے کہ ہم اس ذات علیم بذات الصدور، کہ وہ ذات جو یعنی کہ جو سینوں کے اندر جو ہے وہ بھی جانتا ہے، علیم ہے، اس کی بارگاہ میں ایسی شے پیش کریں کہ جس کو وہ بھی جانتا ہے کہ یہ گندی ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ گندی ہے، تو وہ دینا کتنی جرت کی بات ہے. اللہ یعذ باللہ. اس لیے حلال اور ستھرے مال سے ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کریں. حدیث پاک میں اس کی وضاحت کی گئی. موطا امام مالک کی روایت ہے، جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جی راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ صرف حلال ہی قبول کرتا ہے، یہ تاکید ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داہنے دستے قدرت میں قبول کرتا ہے، کہ صدقہ دینے والے کی ایسی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کی مثل ہوتا ہے. حلال کمائی میں سے صدقے کی یہ فضیلت ہے. اور حرام کمائی میں تو یہاں تک روایات آئیں کہ وہ خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہے، وہ چھوڑ کر مارے تو برکت نہیں ہے، تو راہ خدا میں صدقہ کرے تو یہ قبول نہیں ہے، تو کرے گا کیا اس کا؟ تو حلال مال سے ہی صدقہ کیا جائے. یہ غلط فہمی ہے کہ جناب اتنا سارا لوٹ مار کے اور رب تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، سود اور رشوت کا لین دین کر کے، قبضے کر کے زمینوں پہ، اور لوگوں کے قرضے دبا کے سب کچھ مال جمع کیا، اور اب اس میں سے پیش کر رہا ہے اور اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، تو اس سے مال ستھرا نہیں ہوگا. جی تو یہ غلیظ ہی رہے گا، مال گندا ہی رہے گا. اس کی پاکی کی دوسری صورتیں جو شریعت نے بتائی ہیں جی کہ جہاں سے لیا وہیں پہ دو، جی یا پھر اگر وہ دینا ممکن نہیں ہے تو کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ راہ خدا میں یہ دے دو، اس پر ثواب کی نیت نہ رکھو. ایسی بات. آپ حکم شریع پہ عمل کرو گے، آپ یہ مت کرو کہ میں نے صدقہ دیا ہے کیونکہ یہ تمہارا نہیں ہے. جی تو حلال مال دیں، پاکیزہ اور ستھرا دیں. جی یہ نہیں کہ رشوت کی کمائی ساری عمر دکھیاروں کی بددعائیں بھی لیں، ان سے پیسے بھی بٹورے، اور پھر جب ہو گیا ریٹائر، اب میں جناب مسجد بنواؤں گا اور حاجی صاحب بن کر اس میں آیا جایا کروں گا. یہ نہیں ہوگا. توبہ کے، مال کو ستھرا کرنے کے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے راستے اور ہیں. ایسی بات. یہ نہیں کہ وہ یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ مطلب وہ یہ کہ ایک محاورہ ایسا، میں بولنا نہیں چاہ رہا اس کو، وہ 900 چوہے والا ایک محاورہ ہے. صحیح. تو یہ نہیں ہے کہ ساری عمر آپ نے گندا کھایا، گندا کمایا، اور اسی گندے سے آپ رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہیں. کچھ تو عقل کرو، کچھ تو شرم کرو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہے، حلال دو. بالکل. اور یہ مت کرو کہ وہی کہ جس طرح ہمارے چشتی صاحب نے بتایا کہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، حلال کا مال برکت والا ہے. آپ نے 2 روپے کمائے ہیں، 1 روپیہ آپ کی پسلی ہے کہ آپ راہ خدا میں دے دیں، آپ 1 روپیہ دے دیں، وہ 1 روپیہ بھی 1 لاکھ سے بھاری ہو جائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست بات کی طرف. اور میں عرض کروں یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں. بندے کو پتا ہے کہ میں حرام جو ہے وہ دے رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اگر میں کوئی ثواب کے لیے دے رہا ہوں، حرام دے رہا ہوں، اس پر ثواب کی نیت رکھتا ہے یا پھر قبولیت کی دعا کرتا ہے، اور یہ قبولیت کی دعا کر رہا ہے، اور سامنے والے بندے کو پتا کہ جو دے رہا ہے یہ حرام ہی دے رہا ہے، اور وہ اس پر آمین کہتا ہے، تو بڑا سخت حکم شرعی ہے اس کے اوپر. فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے اس کو بیان فرمایا ہے. بعض صورتوں میں تو اسلام کی حد سے پار ہو جائے گا، والعیاذ باللہ، اللہ محفوظ و مامون فرمائے. تو دینا ہے، اور کیا دینا ہے؟ حلال دینا ہے، بلکہ کمانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ حلال ہی کمانا ہے. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، پھر ہم ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کو عاشقان رسول جو ہے وہ اپنی پراپرٹیز دیتے ہیں مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے.
یا آپ یہاں مسجد بنائیں, مدرسہ بنائیں, جو ہمارے طریقہ کار ہیں, جو ہمارے انداز ہیں, مدنی مرکز یہاں پر بنائے لوگ دیتے ہیں. تو ہماری طرف سے ایک کوشچن ہوتا ہے. اب اس میں دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آ رہا ہے اس کو آنے دیں, آ ہی رہا ہے نا, اپنے تو کھاتے میں آ ہی رہا ہے. امیر السنت بھی جو ترغیب دلاتے ہیں چندہ دینے کی, تو رزق حلال میں سے اپنی دعوت اسلامی کو بھی دیں, یوں بھی ساتھ میں جو فرماتے ہیں. اچھا, پھر ہمارے یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ کیا اس جگہ میں وارثوں کا حصہ تو نہیں ہے؟ تو آگے سے بات کا جواب ملتا ہے, اور جی آپ چھوڑیں جی, وارثوں کا حصہ ہے کہ نہیں ہے, وارث جانے ہم جانے, آپ اپنا کام کریں, لیں اس کو. تو چھوڑیں جی والا حساب نہیں ہے. یہ جو سوال ہے کہ کیا اس میں وراثت کا کوئی معاملہ تو جو نہیں ہے, یہ جو دے رہا ہے اس کی بھی خیر خواہی ہے اور اپنی بھی خیر خواہی ہے. اپنی خیر خواہی بھی یہ ہے کہ ہم نے مسجد بنانی ہے تو مسجد ہم اسی جگہ پہ بنائیں اور اسی انداز میں بنائیں جس طرح اللہ رسول نے بنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور دوسرے کے ساتھ بھی کیا خیر خواہی ہے, توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہے وراثت کی, جیسے یہ زمین ہے باپ دادا کی زمین آ رہی ہے, تو اس میں سے جو حصہ دار ہیں یا تو ان کو ان کا حصہ جو ہے وہ دے دیا جائے, یا پھر ان سے اجازت لے کر کے اس کو جو ہے وہ اس نیک کام کے اندر ان کو بھی شامل کر لیا جائے. تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ حصہ دیا نہیں ہوتا چودھری صاحب نے یا سیٹھ صاحب نے یا ایکس وائی زی کسی صاحب نے بھی, سلمان صاحب نے جیسے ایک مثال لے لیں, اللہ یاذ باللہ, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو اپنے ذمے کے اوپر کسی کا ایک پائی بھی حق آئے. بہرحال یہ کیا ہے جی, نہیں دیا ہوا, اب دینے جائے گا تو خالی اس کا نہیں دینا پڑے گا, اور بھی بہت کچھ دینا پڑے گا. اور کچھ طبقہ وہ ہے کہ جو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے, جس کا بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہڑپ کرنے کے چکر میں جو طبقہ ہے, یا پھر جو نہیں دے رہا, تو وہ اللہ رسول سے جو ہے وہ ڈر جائے. زمین کسی کی نہیں رہتی, بندے چلے جاتے ہیں, زمین رہ جاتی ہے. تو یہ اس لیے مہربانی کر کے اگر آپ اپنی کوئی جگہ دے رہے ہیں تو وہ بھی وہی جگہ دیں جو ہماری اپنی ہے, اور اس پر جو ہے وہ ثواب کی نیت سے اس کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا. اور اگر اس جگہ میں کسی اور کا حصہ ہے تو اس کو کیا کر دیں, اس کو بھی ادا کر دیں, تاکہ کسی قسم کی کوئی ہمارے اوپر یہ شریعت کی طرف سے بھی جو ایک روک بنتی ہے یہ برقرار نہ رہے, اللہ کریم کی نافرمانی بھی نہ ہونے پائے. اور آپ دعوت اسلامی کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں گے اس صدقے کی رقم سے. آپ کوئی جو ہے وہ اپنی دکان دے رہے ہیں, یا کوئی آپ اپنا گھر دے رہے ہیں, یا پھر اپنی کوئی جگہ دے رہے ہیں, یا پھر آپ اپنا مال پیش کر رہے ہیں, جو رقم اللہ کریم نے جتنی آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے وہ دینے. اب تو بہت آسان ہو گیا ہے نظام. عاشقان رسول دیکھ بھی رہے ہیں, وقتاً فوقتاً دکھایا جا رہا ہے. مدنی چینل یوں سمجھیں کہ ہمارا میڈیا ہے, اور یہ دکھا رہا ہے کہ دعوت اسلامی کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے. بہت سے عاشقان رسول آپ یوں بھی دیکھتے ہوں گے مدنی چینل کی اسکرین پر, جو پہلے کسی اور گیٹ اپ پہ نظر آتے تھے, اب مدنی ماحول میں ہیں, اب اپنے اسلامی لبادے میں نظر آتے ہیں, چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے الحمدللہ. اور ایسے بہت سے ہیں جو معاشرے میں بدلے ہیں, بے عملی کی زندگی سے سنتوں بھری زندگی کی طرف آئے ہیں, اور الحمدللہ عز و جل یہ اس کا فیضان ہے جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے صدقہ و خیرات ہو رہے ہوتے ہیں, اور دعوت اسلامی ڈونیشن آپ کی کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جی. اب دیکھیے کہ اس سے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہے. ایک سلسلہ یہ بھی ہے, دعوت اسلامی کے مراکز قائم ہو رہے ہیں, مدارس قائم ہو رہے ہیں, جامعات قائم ہو رہے ہیں, علماء بن رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے FGRF کے تحت جو کام ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں, وہ الگ ہیں. اور پھر FGRF میں جس طرح ایک راشن کی جو ہے وہ فراہمی ہے, ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, یہ الگ ہے. اور پھر جو خصوصی بچے ہیں ان کے لیے FRC فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر, یہ کیا ہے, یہ الگ ہے. تو یہ سارے نظام کے لیے, اس سارے کام کے لیے کیا ہے, ڈونیشن یہ ریکوائرڈ ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں بہرحال اپنا حصہ ملانا ہے, جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے. نگران شورا نے بڑی پیاری بات کہی تھی کچھ دن پہلے بیان میں, آپ نے فرمایا تھا کہ اپنا مالی تعاون بھی کرنا ہے, اپنی صلاحیت اللہ نے دی ہے تو وہ بھی اپنی دعوت اسلامی کی اچھائی اور بہتری کے لیے استعمال کرنی ہے, اور اپنی دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ بچندہ دے کہ بس اب ہمارا پیسے لے آ جاؤ جی بس کام ہو گیا. تو مسجد بھرو تحریک ہے ہماری, تو اولین کام ہمارا جو ہے وہ نیکی کی دعوت ہے, یہ بھی کرنا ہے. اور اب چونکہ اس طرح عاشقان رسول کا ہوتا ہے سلسلہ کار ڈونیشنز دینے کا, زکوٰۃ دینے کا, صدقات دینے کا, ماہ رمضان مبارک میں سلسلہ کار ہوتا ہے,
تو اس پر بھی پھر ایک مخصوص ترغیب بھی ہوتی ہے. تو یہ بھی ہم نے کرنا ہے. اللہ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا نام سید علی حیدر شاہ ہے. سبحان اگر مجھے یہ والی نواز شریف سنا دے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے. ارے واہ بھائی مرحبا ماشاءاللہ. جی میں محمد راشد اقبال بات کر رہا ہوں یہ ایک شارجہ سے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت 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 زیادہ خیر ادا کرے. بہت اچھے اچھے آپ کو انعامات ملے. آمین دنیا اور آخرت دونوں میں. میرے ایک نعت ہے میں فرمائش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اعلیٰ حضرت آنا چاہے جو ہے وہ نعت ہے نا گزرے دشرا سے سید والا ہو کر. تو 2 لائن سنا دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. مرحبا اللہ آباد رہیں. جی آج میں اس سلسلے میں یہ کلام بھی سننا چاہتا ہوں. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. جزاک اللہ خیر. آمین مرحبا. جی محمد عمران اتاری میاں والی سے یہ کلام سنا دیں سرکار توجہ فرمائیں. کیا مرحبا. یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ کلام بھی ہم لیں گے انشاءاللہ الکریم. ایک اور بات بھی اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں کہ اسلامی بہنیں عمومی طور پر یہ زیادہ غنی ہوتی ہیں. یعنی ہاں جی تجربہ بھی یہی ہے. تجربہ بھی یہی ہے اور مشاہدہ کریں گے تو بھی مل ہی جائے گا. تو بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے. فی ہی معافی. آگے چلتے ہیں. تو اسلامی بہنیں بھی جو ہے نا وہ جو سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. اگر جو بچوں کا باپ ہے شوہر اگر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کچھ اس میں سے بیچ کر کے بھی زکوٰۃ بہرحال ادا کر دیں ورنہ پھر سونے اور بالیاں بھی پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا خالد بھائی کہ 13 تولے سونا ہے کیسے تقسیم ہوگا. انہوں نے مجھے پھر بتایا بھی اتنے بہن بھائی ہیں ہم یوں مطلب اس طرح ہمارے والد صاحب بھی تو آپ بتا دیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ جس کے بعد 13 تولے سونا جن کے پاس ہوگا اس نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ تقسیم ہی ہو جائے گا. بہرحال حقیقت یہی ہے ریئلٹی. بندہ چلا جاتا ہے اور مال وہی جو حضور نے فرمایا کہ جو چھوڑ دیا وہ تو وارثوں کا مال ہے. صاحب کچھ روشنی ڈالیں اس پر بھی کہ اگر پوزیشن نہیں ہے جیسے گھر کا سربراہ ہے باپ ہے یا شوہر ہے اس کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ دے سکے تو اپنی کوئی نہ کوئی چیز بیچ کر کے بھی کیا ہونا کرنا ہے خوش دلی کے ساتھ. خوش اسلامی بہنوں کو ویسے برتنوں کا اور اپنے زیور کا یہ بڑا جو ہے نا وہ کانشیس ہوتی ہیں اس معاملے کے اندر. اصل میں وہ نفسیاتی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ سائیکولوجیکل پوزیشن ہوتی ہے. جیسے مردوں کو چیزیں پسند ہیں اس طرح عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو پلاہٹ پیلی شے بہت پسند ہے سونا. تو اب یہ اس کی ملک میں ہے نا جس کی مالک یہ ہے جی اس کے ذمے جو زکوٰۃ بنے گی جی یہ اس کو ادا کرنی ہی کرنی. صحیح. شوہر پہ تکیہ نہ کرے والد پر نہ رکھ کے بیٹھ جائے کہ والد دے گا تو میں دوں گی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے ادا کرنا. جی وہ آپ کو رقم دے دیتے ہیں جی تحفۃً پیش کر دیں گے یا آپ کی طرف سے ادا کر دیں وہ ایک الگ بات ہے. وہ اگر نہیں ادا کر رہے یا ان کی اتنی پسلی نہیں ہے آپ کو ادا بہرحال کرنی ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو ادا نہ کرنے کا جو وبال ہے نا وہ آپ پر آئے گا ان پر نہیں آئے گا کیونکہ ملک آپ کی ہے مالک آپ ہیں. اب آپ چاہے اس میں سے تھوڑا سا بیچ لیں یا کوئی اور راستہ نکال لیں قرض لے لیں یا ریکویسٹ کر دیں اپنے بھائی سے والد سے یا بچوں کے ابو سے کہ اتنی رقم میرے پہ بنتی ہے تو آپ یہ دے دیں. تو تب آپ اس سے بری ذمہ جسے لفظ کہا جاتا ہے نا جسے کہتے ہیں کہ آپ اس سے فارغ ہوں گی. صحیح. یہ ذہن بنا لیں. صحیح. نماز مجھ پر فرض ہے میں نے پڑھنی ہے. صحیح.
تو میں جب ادا کر دوں گا تب یہ فرض ادا ہوگا. صحیح. اب میں یہ بولوں کہ جناب فلاں نہیں پڑھ رہا اس لیے میں نے نہیں پڑھی، تو جناب یہ تھا مجھے ہی جواب دینا ہے اس کا. اچھی بات. جب یہ ذہن بن جائے گا نا اس کی جواب دہی، اس کا جو رپلائی ہے مجھے ہی دینا ہے، تو پھر کسی بہت تجربہ کار نے کہا تھا آپ جیسے کسی نے کہ عورتوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بچت کی صورت بنا کے وہ رکھ لیتی ہیں. مرد خرچ کرے نا تو 50,000 ماہانہ گھر کا خرچ وہ کرے گا. وہی 50,000 اگر عورت کو دے دے نا کہ آپ خرچ کرو، اب وہ ان 50,000 میں سے 5-10 ہزار بچا لے گی. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ان کے پاس. جی بالکل. زیور کی اور زکوٰۃ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا، نہیں ہے بالفرض، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ہے آپ کی اپنی ذمہ داری، آپ کو ہی ادا کرنی ہے، اس کا وبال بھی آپ پر آئے گا. صحیح، درست فرمایا. اللہ شوہر سے ادھار بھی لے کے زکوٰۃ، جی شوہر سے ادھار لے سکتی ہے. بھائی زکوٰۃ دینی ہے تو ابھی ہے نہیں، تو شوہر سے ادھار لے کے بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے. شوہر کو ادھار بھی دینا پڑے گا، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. جی جی، یہ بات بھی ہے نا، ادھار لے کر کے زکوٰۃ دے رہے ہیں. چلے بار اللہ رحمت کی نظر فرمائے. دیکھیں اپنائیت کے جو لوازمات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ایک اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہاتھ سے دیا ہوا کام آئے گا. سبحان اللہ. اور دوسری طرف ایک میں اور بھی بات عرض کروں کہ اسلامی بہنوں کا سرب دیکھا، یہ بھی انداز دیکھا گیا ہے کہ جب دینے پر آتی ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے وہ زیور بھی دے دیتی ہیں، اپنا زیور بھی پیش کر دیتی ہیں. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. جی. اور زکوٰۃ بہرحال دینی ہے، تو جن کے اوپر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور پوری دینی ہے. 2.5% کر کے یہ بنے گا. بھئی 1,00,000 روپیہ ہو تو پھر کتنا ہے؟ 2,500 روپے ہے. کتنے ہیں پیسے؟ 2,500 روپے ہیں. اور پاس کتنے ہیں دیکھیں، 97,500 روپے. 97,500 روپے اپنے پاس رکھے گا اور صرف 2,500 روپے یہ زکوٰۃ میں اس نے دینے ہیں. اور جہاں اللہ کریم نے حکم فرمایا ہے اس حکم کے مطابق دینے ہیں. اور دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے آپ کی زکوٰۃ ویسے ہی استعمال کرے گی جیسے استعمال کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. یہ بھی ایک ضروری کام ہے. زکوٰۃ لے لینا یہ بھی ایک کام تو ہے، لے لینا، لیکن اس کو استعمال کرنا کہ جس نے دی ہے اس کا وہ فرض ادا بھی ہو جائے، یہ بھی ایک کام ہے. بہت ساری صورتیں ہیں. اب میں اس پر کیا بھی تبصرہ کرنے جاؤں گا یا ان کا بیان کرنے جاؤں گا تو پھر بات بہت آگے نکل جائے گی. لیکن گھڑی یہ بتا رہی ہے کہ وقت اب اختتام پذیر ہے. مختصر اور آسان بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، خود بھی وابستہ رہنا ہے. اپنی صلاحیت اللہ کریم نے دی ہے تو اس کے ساتھ بھی اپنی دعوت اسلامی کا اس کو آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عمر بھائی سے کچھ اشعار سن لیتے ہیں، پھر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئے ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئے ساری زمین عنبر سارا ہو کر، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شغا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شغا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا
رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے ختم رسول. سبحان اللہ. صدقے کا آج ہمارے پروگرام میں عنوان تھا، اور پروگرام کی آخری بات صدر میں چاہوں گا فرمائیں، پھر ہم صدر اسلام پڑھتے ہیں. وہی کہ صدقہ اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھیں کہ جتنا دیں گے، جتنا زیادہ کوشش کر کے ہو سکے دیں، اتنا زیادہ آپ کو اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیکھنے کو ملے گا. دنیا میں نظر آ جاتا ہے، آخرت کا ابھی باقی ہے. مرحبا. وہ جب نظر آئے گا نا تب مزے کو مزہ آئے. سبحان اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صدر اسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کھلے آنکھ